السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اولاد حضرت زینب ہی ہیں۔ 20 سے 10 برس پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال کی تھی پیدا ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو اہل عیال مکے میں رہ گئے تھے۔ حضرت زینب کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص سے ہوئی۔ غزوہ بدر میں ابو العاص گرفتار ہو گئے۔ جب یہ رہا کیے گئے تو ان سے وعدہ لیا گیا کہ مکہ جا کر حضرت زینب کو بھیج دیں گے۔ ابو العاص نے مکہ جا کر اپنے بھائی کنانہ کے ساتھ ان کو مدینے کی طرف روانہ کیا۔ چونکہ کفار کے تعرض کا خوف تھا، کنانہ نے ہتھیار ساتھ لیے تھے۔ مقام ذی طویٰ میں پہنچے تو کفار قریش کے چند آدمیوں نے تعاقب کیا۔ حبار بن اسود نے حضرت زینب کو نیزے سے زمین پر گرا دیا۔ وہ حاملہ تھیں، حمل ساقط ہو گیا۔ کنانہ نے ترکش سے تیر نکالے اور کہا اب اگر کوئی قریب آیا تو ان تیروں کا نشانہ ہوگا۔ لوگ ہٹ گئے تو ابو سفیان سرداران قریش کے ساتھ آیا اور کہا تیر روک لو، ہم کو کچھ گفتگو کرنی ہے۔ انہوں نے تیر ترکش میں ڈال دیے۔ ابو سفیان نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جو مصیبتیں پہنچی ہیں تم کو معلوم ہیں۔ اب اگر تم علانیہ اس کی لڑکی کو ہمارے قبضے سے نکال کر لے گئے تو لوگ کہیں گے کہ ہماری کمزوری ہے، ہم کو زینب کے روکنے کی ضرورت نہیں۔ جب شور ہنگامہ کم ہو جائے اس وقت چوری چھپے لے جانا۔ کنانہ نے یہ رائے تسلیم کی اور چند روز کے بعد ان کو رات کے وقت لے کر روانہ ہوئے۔ زید بن حارثہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھیج دیا تھا۔ کنانہ نے زینب کو ان کے حوالے کیا اور ان کو لے کر روانہ ہو گئے۔ حضرت زینب مدینے میں آئیں اور اپنے شوہر ابو العاص کو حالت شرک میں چھوڑا۔ ابو العاص دوبارہ ایک سریے میں گرفتار ہوئے۔ اس وقت بھی حضرت زینب نے ان کو پناہ دی۔ مکہ جا کر انہوں نے لوگوں کی امانتیں حوالے کیں اور اسلام لائے۔ اسلام لانے کے بعد ہجرت کر کے مدینے میں آئے۔ حضرت زینب نے ان کو حالت شرک میں چھوڑا تھا، اس لیے دونوں میں باہم تفریق ہو گئی تھی۔ وہ مدینہ آئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوبارہ ان کے نکاح میں آئیں۔ ابو العاص نے حضرت زینب کے ساتھ نہایت شریفانہ برتاؤ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شریفانہ تعلقات کی تعریف کی۔ نکاح جدید کے بعد حضرت زینب بہت کم زندہ رہیں۔ 7 یا 6 ہجری میں ابو العاص اسلام لائے تھے، اس لیے 8 ہجری میں حضرت زینب نے انتقال کیا۔ ایمن حضرت سودا بنت زامہ اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے غسل دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ابو العاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اتارا۔ حضرت زینب نے 2 اولادیں چھوڑیں، امامہ اور علی۔ امامہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اوقات نماز میں بھی جدا نہیں کرتے تھے۔ صحاح میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کاندھے پر رکھ کر نماز پڑھتے تھے۔ جب رکوع میں جاتے تو دوش مبارک سے اتار دیتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو پھر سوار کرا لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ کسی نے کچھ چیزیں ہدیہ بھیجیں جن میں ایک زرعی ہار بھی تھا۔ امامہ ایک گوشے میں کھیل رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو اپنی محبوب ترین اہل کو دوں گا۔ ازواج نے سمجھا کہ یہ شرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کو بلا کر وہ ہار خود ان کے گلے میں ڈال دیا۔ ابو العاص نے حضرت زبیر بن عوام کو امامہ کے نکاح کی وصیت کی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تو انہوں نے حضرت علی سے ان کا نکاح کر دیا۔ حضرت علی نے شہادت پائی تو مغیرہ کو وصیت کر گئے کہ امامہ سے نکاح کر لیں۔ مغیرہ نے نکاح کیا اور ان سے ایک بچہ ہوا جن کا نام یحییٰ تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ امامہ کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ امامہ نے مغیرہ کے ہاں وفات پائی رضی اللہ عنہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔